अस्सलाम वालेकुम। नगारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राहेल किस्त नंबर 25 ईशा रहमान के कलम से लिखी गई। मकाम आखिर, मौत, डेथ। नावल शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और हमारे और भी जो अब हम ज़रूर नए नए नावल स्टार्ट करने वाले हैं उनको भी ज़रूर देखिएगा और अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। शफा की खाक छानते हुए हम आखिर आ पहुँचे हैं विसाल अब्दी के दहलीज़ पर। पर्दा जान की ओट में कूचे दिलबर का दीदार जो हुआ मुमकिन। तलिस्मे फ़ना के सजूदे आखिर में गिर पड़े मुबहम। तकमील ज़ात से हुस्न अश्क पर आ हुई मौत हमारी। खुलासा, ये मौत का नहीं बल्कि इश्क की तकमील का बयान है। आशिक महबूब के कुर्ब की तलाश में दर दर की खाक छान कर बिलाखिर अब्दी विसाल की इस दहलीज़ पर आ पहुंचता है जहां ज़िंदगी का पर्दा हटते ही उसे महबूब का दीदार नसीब हुआ जो जीते जी मुमकिन न था। फ़ना के इस जादुई लम्हे में जब वो आखिरी सजदा बजा हौसले अश्क लाया तो इसके आंसू ने इसकी रूह को पाक कर दिया। यूँ इसकी मौत महज ख़ात्मा नहीं बल्कि अपनी ज़ात को महबूब में फ़ना करके मुकम्मल हो जाने का नाम बन गई। अक्सर औक़ात हम वक्त के बिन हिचकोलों और बिन अटकन के सांस लेती डोर में इस कदर उलझ जाते हैं कि खुली आँखों के सामने मौजूद रुकावटें और उलझनें हमें दिखाई देना बंद हो जाती हैं। हमें यूँ मालूम होता है जैसे यही ज़िंदगी का हासिल है। ये सुकून, ये खुशियाँ, ये तो सदा रहने वाली हैं। अब बस यूँ ही ज़िंदगी तमाम हो जाएगी। मगर हम ये भूल जाते हैं कि अगर उस उसर के बाद युस्र है तो हर युस्र के बाद उसर भी लाजिम है। हया में मसब ने उसे बेड पर बिठाते अपने वार्डरोब की तरफ कदम बढ़ाए। वो पलटा तो उसके हाथ में कुछ था। क्या ये तुम्हारा है? उसके हाथ में वो सब्ज़ दुपट्टा था। वो दुपट्टा हनूस खून से भरा हुआ था मगर अब वो सूख कर अकड़ चुका था। साले की सांसें थम चुकी थी, निगाहें साकित और हथेलियाँ पसीने से भीग गई थी। वो किसी सख्ते की हालत में इस दुपट्टे पर नज़रें जमाए हुए थी। साले, मसब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये मुझे उस घर से मिला था जहाँ तुम्हारी वो दोस्त रहती थी। ये तुम्हारा है ना? मुकाबिल लड़की का वजूद धीरे धीरे लरसना शुरू हो चुका था। वो दुपट्टा एक तरफ रखते उसके मुकाबिल घुटनों के बला बैठा। क्या हुआ ज़ाले? वो मुसलसल काँप रही थी। आंखें नमकीन पानी से तर हो चुकी थी। मसब ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। क्या हुआ? मुझे बताओ, क्या कुछ गलत हुआ था? ये खून, क्या ये तुम्हारा है? मुकाबिल लड़की की आवाज़ अनजाने में हल्की सी बुलंद हुई और चेहरा आंसुओं से भीग गया। मसब, वो आदमी, वो मुश्किल बोल रही थी। हाँ कहो, क्या हुआ था मुझे बताओ। वो रो पड़ी थी और रोती हुई वो अपनी जगह से सिरक कर ज़मीन पर आ बैठी थी। साले, यहाँ देखो मेरी तरफ। क्या हुआ? इस तरह रो क्यों रही हो? वो इसकी कैफियत देख वो खलास आ गया था। मैं ऐसा नहीं चाहती थी मसब, वो मुझसे सब गलत हो गया, सब गलत हो गया, मैं ऐसा नहीं। वो हिचकियाँ भरती टूटे बिखरे अल्फाज मुकम्मल करने की कोशिश कर रही थी। मसब ने उसे थाम कर गले से लगाते अपना हिसार तंग किया। खामोश हो जाओ, पुरसकून हो जाओ। वो उसे सहला रहा था मगर ज़ाले का वजूद मुसलसल लरस रहा था। उसका रद्द-ए-अमल कदरे अजीब सा था, जैसे वो एक खौफ के ज़ेरे असर हो। लुक एट मी, हे यहाँ देखो। उसने उसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। रिलैक्स, और मुझे बताओ क्या हुआ था। मैंने उसे मार दिया। मैंने रुखसार के बाप को मार दिया मसब, मार दिया मैंने इस आदमी को। वो बुलंद आवाज़ में बोली और अपने बात के इख्तिताम पर उसके सीने से जाग चिपकी। मसब के हवास शल से हुए थे। उसने बेयकीनी से उसे देखा। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, ऐसा नहीं करना था, मगर वो आदमी वो बहुत बुरा था। मसब ने उसे सख्ती से गले लगाते अपना हिसार कदरे तंग किया। रिलैक्स, चुप हो जाओ ज़ाले, बस चुप हो जाओ। वो उसे थपक रहा था और वह मुसलसल रो रही थी। उसने बेड किनारे से टेक लगाते उसे अपनी गोद में दुरुस्त की और मजबूती से खुद में छुपा लिया। मैं ऐसा नहीं चाहती थी मसब, यकीन करो मैं नहीं। वो सिसक कर बोली। मुझे तुम पर यकीन है,
تم نے جو بھی کیا اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوگی. تم بلا وجہ تو اسے مار نہیں سکتی نا. وہ نفی میں سر ہلا گئی. وہ انسان وہ اس دنیا میں رہنے کا حقدار نہیں تھا. اس نے حقارت سے کہا. تو پھر تو تم نے ٹھیک کیا. ایسی گندگی کو دنیا سے صاف کرنا ثواب کا کام ہے. مصعب نے اس کے بال سے ہلاتے کہا. سالے نے سسکتے ہوئے اس کے گرد بازو حمال کیے اور مضبوطی سے اس کا کرتا جکڑ گئی. سالے اس کے پکارنے پر کوئی جواب نہ دیا. میری طرف دیکھو. وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں. زالے اس نے پھر سے پکارا. یہاں دیکھو نا میری طرف. مصعب نے اس کی ٹھوڑی پر گرفت مضبوط کرتے اس کا چہرہ اپنی جانب اٹھایا. زالے کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. وہ مسلسل رو رہی تھی. آئی ٹرسٹ یو فار ایور اینڈ ایور. ڈو یو انڈرسٹوڈ؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی. میں ہمیشہ ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں. تمہارے ہر فیصلے اور ہر کام میں تمہیں سپورٹ کروں گا. تمہیں پروٹیکٹ کروں گا. تمہیں ڈیفینڈ کروں گا. تم کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، میں جانتا ہوں. اور اگر تم سے کچھ غلط ہو تو اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہی ہوتی ہے. وہ آہ بھرتی اس کے سینے پر پیشانی ٹک گئی. اس نے لمبی سانس لی. میں بہت ڈر گئی تھی صابی. زندگی میں پہلی بار مجھے خود سے خوف محسوس ہوا تھا. کیوں لگا جیسے مجھ میں انسان نہیں بلکہ ایک شیطان آ بسا ہے جو سب برباد کر دینے والا ہے. اور میں نے سب برباد کر دیا. سب کچھ خراب کر دیا میں نے. میں ایسا نہیں چاہتی تھی. میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی. وہ اس کے مقابل گھٹنوں کے بل بیٹھتی اس کا چہرہ تھام گئی. آئی ایم ریئلی سوری صابی. میں نے تمہیں بہت تکلیف دی. میں ایسا نہیں چاہتی تھی یار. تب میں غصے میں کہہ دیا تھا. تم سے الگ ہونے کے لیے تم سے جڑی نہیں تھی میں. مجھے تمہارے ساتھ رہنا تھا مصعب. بس غصے میں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا بول رہی ہوں. میں جانتی تھی کہ تم ایسا کبھی نہیں کرو گے. مجھے لگا تم سب ٹھیک کر دو گے. ہمارے بیچ کی دوری، وہ غلط فہمی، وہ مخالف طبیعت، تم سب ٹھیک کر دو گے. وہ اس کا چہرہ تھامے مسلسل روتی ہوئی بول رہی تھی اور مقابل شخص کا چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا تھا. وہ مسلسل اسے دیکھ اور سن رہا تھا. میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی. آئی سویئر. سالے نے اس کی پیشانی سے ماتھا ٹیکتے بلند آواز میں کہا. میں ڈر گئی تھی اور مجھ سے سب خراب ہو گیا. وہ رو پڑا تھا اور اس کی آواز مسلسل لرز رہی تھی. مصعب نے اسے تھام کر زانوں پر درست کرتے سختی سے گلے سے لگاتے اپنی آواز اس کے کندھے میں ہی دبا دی تھی. آئی ایم سوری مصعب. سالے نے اپنا حصار اس کے گرد تنگ کر لیا اور اب وہ اس کے کندھے پر لب رکھتی اپنا چہرہ اس کے مضبوط سے کندھے میں ہی کہیں چھپا گئی. کمرے میں گونجتی سسکیاں دھیرے دھیرے بڑھتی ہی جا رہی تھیں. ارد گرد بڑھتی تپش سے زالے کا وجود دھیرے دھیرے بھیگ رہا تھا. دوبارہ کبھی مت جانا سالے. خدا کے لیے کبھی مت جانا. میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر. زالے کی سسکیاں بلند ہوئیں. وہ اس کے بالوں پر بوسہ دیتی اس کا چہرہ اپنے آنچل میں چھپا گئی تھی. وہ میری غلطی تھی سالے، صرف میری. اور اس غلطی کی سزا بہت بڑی تھی. قسم سے بہت دردناک. تمہیں کھویا تو معلوم ہوا کہ تمہارے بغیر تو یہ زندگی ممکن ہی نہیں. تم میرے وجود کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر میں سانس بھی نہیں لے سکتا زالے. لہجہ تکلیف دہ تھا. اسے تکلیف ہوئی تھی. وہ تکلیف بہت دردناک تھی جو اس کے وجود سمیت روح تک کو زخمی کر گئی تھی. وہ تڑپ اٹھی تھی. وہ اپنا حصار تنگ کر گئی. اسے اپنی آغوش بھرے وہ کتنی ہی دیر ہنوس رہی. اس کے سر کی پشت سے ہلاتی وہ اسے قدرے پرسکون کر چکی تھی. سسکیوں کی آواز دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی اور اس ٹوٹے بکھرے انسان کی کرچیاں وہ دھیرے دھیرے سمیٹ گئی تھی. وہ اسے واپس جوڑ گئی تھی. وہ اسے خود میں سما کر یکجا کر گئی تھی. نم آنکھوں سمیت مصعب نے اس کا چہرہ تھام کر پیشانی پر بوسہ دیا. سالے نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے صاف کیا. آنسو پونچھتی وہ مسلسل اس کے بال سہلا رہی تھی. ہم ساتھ رہیں گے ہمیشہ. مصعب نے اس کے ہاتھ تھامتے اپنے سینے پر رکھتے کہا. سالے کی مسکان ابھری مگر اس مسکان میں گہری تکلیف تھی. ایک کربناک احساس. وہ بیان نہ کر سکی تھی. وہ بس خاموشی سے اسے تکتی ہی رہ گئی تھی. میں تم سے اتنی محبت کروں گا نا سالے کہ وقت اور حساب کے ترازو مجھ سے ہار مان جائیں گے. سننے والے اپنی سماعتوں پر رشک کریں گے. دیکھنے والوں کی بینائی نایاب ہو جائے گی. باقی رہے گی تو صرف ایک مثال. سالے کے لیے مصعب کی دیوانگی کی، میرے پاگل پن کی. تم حیام میں مصعب ہو سالے. حیام یعنی دل کا حصہ. اس نے قدرے عاجزی سے کہا جس کا لہجہ دیوانوں جیسا تھا. اس کے لفظوں کا ثبوت اس کی سرخ آنکھیں اور چمک سے بھرپور چہرہ تسلی سے فراہم کر رہا تھا. مقابل وجود کی لرزش میں بڑھتا اضافہ اس کے اعصاب مدھم کرتا ہی جا رہا تھا.
وہ بس اسے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ آنسوں کی لڑی پھسل کر تھوڑی سی ہوتی ہوئی مصب کا گریبان بھگو رہی تھی۔ قلب تاباں ہو گزرا تھا۔ روح کے دھاگوں میں بڑھتا نور اس کی آنکھوں کی چمک واضح کر گیا تھا۔ ان روشن لمحوں میں وہ زندگی کو محسوس کر پا رہی تھی۔ کیا فقط چند الفاظ بھی روح تک کو پرسکون کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں؟ وہ بس یہ سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ وہ اسے تھام کر بیڈ پر آ لیٹا۔ چلو ایک وعدہ کرو مجھ سے، مصب نے اس کا چہرہ اپنی کف سے پونچھتے کہا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وعدہ؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کہ تم زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے وہ آسان ہو یا مشکل، میرے قدم بہ قدم چلو گی۔ ہم سب کچھ بانٹ لیں گے، ساری خوشیاں اور مسکراہٹیں تمہاری، اور ان خوشیوں اور مسکراہٹوں کو کمانے کے لیے حاصل شدہ سب تکلیفیں، سب آزمائشیں اور ساری الجھنیں میری۔ وہ اس کی جانب ہاتھ بڑھا گیا تھا۔ وہ خفگی بھرا چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تم مجھ سے بھی چیزیں بانٹو گے؟ کیا تمہاری چیز میری نہیں ہے؟ اس نے خفت سے کہا۔ مصب نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ میری چیزیں کیا؟ یہ سارا کا سارا بندہ ہی آپ کی ملکیت ہے بادشاہ ہو۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر جو تمہارا ہے وہ میرا بھی ہوا نا، تو تم کیوں بیچ میں لائن بنا رہے ہو؟ اس نے مسکراتے اس کا سر اپنے سینے سے ٹکایا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف، کوئی غم اور پریشانی تم تک رسائی حاصل کرے، تب سے اسے میری مردانگی اور خودداری پر لہجہ پر روب تھا۔ سالے کی مسکان ابھری۔ وہ لمبی سانس بھر گئی۔ اسے اپنے بالوں میں نرم سی حرکت مسلسل محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی۔ مصب؟ جی حکم، اس نے محبت سے کہا۔ تم خطرناک انسان ہو، اس نے ہلکی سی سرگوشی کرتے کہا تو وہ مسکرایا۔ تمہاری نگاہوں کو اگر بھا جاؤں تو خطرناک بننا میرے لیے خسارہ نہ ہوگا، اس نے جواباً کہا۔ وہ مسکرا دی۔ وہ اس کے کرتے کے بٹنز پر انگلی پھیر رہی تھی۔ مصب نے ذرا سا درست ہوتے لحاف اپنی گرد تان لیا۔ سنو، اسے مدھم آواز میں پکارا۔ کہو، اس کے گرد حصار تنگ کیا۔ عرض کیا ہے۔ سالے کی سماعتیں الرٹ ہوئی۔ عشق عین، عشق شین، عشق کاف کرتا ہے۔ یہ حق لاحق جس کو ہو جائے اسے نایاب کرتا ہے، اس نے قدرے شگفتگی سے کہا۔ سالے نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے تو برباد کرتا ہے سنا تھا، اس نے شعر کا درست کرنا چاہا۔ مصب کی مسکراہٹ ابھری۔ مگر مجھے تو نایاب کر گیا نا، اس نے اس کا رخسار نرمی سے سہلاتے کہا۔ سالے نے مسکراہٹ دبائی۔ بڑے سخت قسم کے شاعر ہو، وہ چہرہ واپس جھکا گئی۔ شاعر مزاج، نرم طبیعت ہوتے ہیں، تم سے کس نے کہا؟ میں نے سنا تھا، لوگ کہتے ہیں شاعروں پر حساسیت تمام ہوتی ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ باقیوں کا تو پتہ نہیں، مگر تمہارے شوہر پر یہ تحقیق لاگو ہو گئی ہے، ود پروف۔ وہ لب دباتی مسکراہٹ روک گئی۔ تم تو 2 روپے کے شاعر ہو، مصب نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ریٹ زیادہ ہی کم نہیں حضور، اس نے متانت سے کہا۔ میں تو 1 آنا کہنے والی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ نہیں، یہ 2 روپے ہی ٹھیک ہے۔ زالے کی مسکراہٹ ابھری اور وہ گزرتے ہر لمحے گہری ہی ہوتی گئی۔ دن کا اختتام تھا، دسمبر کی 3 تاریخ۔ ٹھٹر تھی، نم اور گہری سردی سے بھرپور دھند نتھیا گلی کو اپنے حصار میں چھپا چکی تھی۔ عالم صاحب اور مصب کے ہمراہ آج وہ مدرسہ خالد بن ولید نتھیا گلی ایک ضروری کام کی خاطر آئی تھی۔ اس کی درسگاہ کی مین ٹرسٹی کاشف گلزار یہاں کے مینیجر تھے۔ ان سے کچھ ضروری ڈسکشن کرتے وقت وہ کافی محتاط اور الرٹ تھی، مگر اسے اپنے اطراف سے مسئول ہوتے حوصلے اور تسلیاں قدرے مضبوط کر گئے تھے۔ خالد بن ولید سے واپسی پر وہ رخسار کو ہانیہ کے گھر سے پک کرتی سیدھا گھر آئی تھی۔ گھر پر اس وقت قدیم عالم ود فیملی اور آفاق بیگم موجود تھے۔ زینب کے 3rd ایئر میں داخلے کی خبر سنتے ہی وہ زیادہ خوش ہوئی تھی۔ آخرکار 2.5 سال پڑھائی سے دور رہنے کے بعد وہ اب میدان میں اتر ہی آئی تھی۔ وہ رات دے گھر تک گپوں میں مصروف رہے تھے۔ وہ تقریباً رات 10 بجے کے بعد گھر لوٹا تھا۔ رخسار کو سلاتی وہ اس کے ساتھ لیٹی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ مصب نے دروازے پر نوک کیا اور وہ اس کے برابر آ بیٹھا۔ وعلیکم السلام، اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے حوالے کی۔ سالے کی مسکراہٹ ابھری۔ وہ فنڈز فائل تھی جو پچھلے 2 دنوں سے سالے کی نیند اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھی۔ آج وہ پاس ہو چکی تھی اور وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ فہیمہ اس کی چھت پر وہ ریلنگ کے قریب زمین پر اس کے ہمراہ بیٹھی تھی۔ ارد گرد کا منظر دھند کی وجہ سے غیر واضح تھا۔ تمہارا بہت شکریہ، وہ مدھم آواز میں بولی۔ وہ کس لیے؟ تم نے بہت ہیلپ کی، تمہارے بغیر میں یہ سب نہ کر پاتی۔ مصب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ زالے بول رہی تھی نا؟
وہ لڑکی تھی جس کے لیے کسی بھی الجھن یا مشکل کام کو نپٹانا چٹکیوں کا کام ہوتا تھا، جسے کسی کی مدد کا کبھی انتظار ہی نہیں ہوا تھا۔ مدد لینا تو اس کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی، مگر وہ کچھ نہ بولی تھی۔ کچھ پل وہ اسے دیکھے گیا۔ اس نے اپنی سیاہ شال اس کے اور اپنے گرد اچھی طرح پھیلائی ہوئی تھی۔ آپ شکریہ بول کر میری محنت ضائع تو نہ کریں جناب۔ وہ مسکراتی ہوئی رخ سامنے کیا۔ آسمان تاروں سے لت پت تھا۔ سیاہ تھال میں چمکتے سفید موتی انتہائی پرکشش منظر نمایاں کر رہے تھے۔ تم خوش ہونا سالے؟ اس نے لمبی سانس بھری۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سب نے ہلکا سا مسکراتے اس کی پیشانی آہستگی سے چومی اور وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اب جب تم ہنستی ہو تو تمہاری آنکھیں چمکتی ہیں۔ وہ چمک مجھے بتاتی کہ تم خوش ہو، دل سے خوش۔ وہ مسکرائی۔ وجہ تم ہو، اس نے آہستگی سے کہا اور رخ دوبارہ آسمان کی جانب کر گئی۔ ساتھ بیٹھا شخص اس کے الفاظ پر قربان ہوا تھا۔ چہرے کی رونق قدرے بڑھ گئی تھی اور آنکھیں انچانے میں ہی نم ہوئی اور وہ مسکراتا ہی چلا گیا۔ وہ اس کے ہاتھ مسلسل سہلا کر پر حرارت کر رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے منہ کے قریب کرتے بھاپ سے گرم کرتا تو کبھی ہاتھوں میں رگڑ کر۔ وہ اس کی ہر کارروائی بغور دیکھ رہی تھی۔ سالے نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ سب کا سارا دھیان اسی پر تھا، کبھی اس کے ہاتھوں پر تو کبھی چہرے پر۔ اس کے ویوی بال پیشانی پہ بے ترتیب پڑے ہوئے تھے، کچھ بار رول رول ہو کر آنکھوں کے کنارے تک آ پہنچے تھے۔ وہ یوں ہی الجھے رہتے تھے۔ نہیں، وہ تھے ہی ایسے۔ سالے نے پیشانی پر بکھرے بال اس کے درست کیے۔ وہ مسلسل اس کے بالوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اس نے اسے دیکھتے کہا۔ کیا ٹھیک کہتی ہو؟ یہی کہ مجھے ایک عدد برش اپنی پاکٹ میں رکھنا چاہیے، اس نے شرارتاً کہا۔ زالے نے مسکراہٹ دبائی۔ زالے کا ہاتھ اس کی گردن کی پشت پر تھا۔ اس نے اس کی گردن ذرا سی اپنی طرف جھکائی تو مصب کا چہرہ اس کے قدرے قریب ہوا۔ وہ اس کے کان کے قریب ہوئی۔ مجھے تمہارے بال پسند ہیں، اس نے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی تو مصب کی مسکراہٹ تھمی۔ ہیں؟ اس نے ایک دم اسے دیکھا۔ وہ مسکراتی ہوئی نگاہیں آسمان پر مرکوز کر گئی۔ یہ پسند کب سے ہو گئے بھلا؟ وہ اس کی طرف جھک کر بولا۔ تمہیں تو یہ اچھے نہیں لگتے تھے، پھر یہ حادثہ کب ہوا؟ میں نے کب کہا مجھے نہیں اچھے لگتے؟ سالیہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا۔ وہ شریر سا مسکرا دیا۔ مصب نے ایک ادا سے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پیشانی پر بکھرے بال درست کیے۔ صحیح نصیب، اس نے بلند آواز میں کہا۔ سالے نے مسکراہٹ دباتے اس کے درست ہوئے بال پھر سے الجھا دیے۔ آسمان خوش تھا، ستارے مسکرا رہے تھے۔ چاند تو شاید اب ان سے شرماتا تھا، اس لیے وہ اکثر اوقات انہیں ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھا دیکھ چھپ جانا مناسب سمجھتا تھا۔ مصب کے موبائل پر بیپ ہوئی اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ 4 دسمبر، وقت رات 12 بجے۔ ہیپی برتھ ڈے لالا، مصب نے جھک کر اس کے کان کے قریب ہلکی سی سرگوشی کی۔ وہ مدھم سا مسکرا دی۔ سالے نے اس پر نگاہیں ٹکائی۔ مقابل شخص کی خوشی اس کی آنکھیں تسلی سے نمایاں کر رہی تھیں۔ شکریہ، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ میری دعا ہے کہ تم سدا یوں ہی خوش اور مطمئن رہو۔ تمہاری زندگی کے ہر راستے اور ہر موڑ پر مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی، انشاءاللہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مصب نے اس کے دونوں ہاتھ لبوں سے لگاتے اپنی آنکھوں سے مس کیے۔ اور میرا گفٹ؟ سالے نے آئی برو اٹھاتے کہا۔ تمہیں کیا چاہیے بتاؤ؟ تم کچھ لائے نہیں کیا؟ اس نے ناک سکیڑتے کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ تم جو کہو گی میں وہی دلاؤں گا، تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ قریب ہوا۔ زالے نے خوف کی بھری نگاہ اس پر دوڑائی۔ جو میں کہوں؟ جو تم کہو۔ اس نے پلکیں تیزی سے جھپکی۔ تو جاؤ پھر، ڈگ رے، میرا اس وقت پسندیدہ سلش پینے کو دل کر رہا ہے، لا دو؟ رخ سامنے کر گئی۔ سلش؟ اس نے سر کھجایا۔ ہاں بالکل، واقعی، بس اتنا ہی کر دو، کافی ہے میرے لیے۔ وہ لب دبا گیا۔ ابھی؟ ہاں بالکل ابھی، جو حکم جناب۔ وہ مسکراتا اپنے گرد سے وہ شال اتار کر اس کے گرد اچھی طرح پھیلایا۔ تمہیں چاہیے تو بھی لا دیتا ہوں، سالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور چل دیا۔ وہ مسکرائی۔ وہ مڑ کر اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ لان میں آیا تو اسے یاد آیا، گاڑی تو مینٹیننس کے لیے شو روم پر کل سے گئی ہوئی ہے۔ بس اپنے سر کھجایا اور وہ لمبی سانس بھرتا پیدل ہی نکل پڑا۔ اس نے گھر کا گیٹ عبور کیا تو انتہائی سرد اور نمی سے بھرپور ہوا کا جھونکا اس کے وجود کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ اس وقت وہ سنگل شرٹ میں تھا، بنا کسی جیکٹ اور شال کے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ دھند سے بھرپور سڑک کنارے چلتا ہی جا رہا تھا۔ منہ سے نکلتی بھاپ مسلسل اس کا چہرہ ڈھانپ رہی تھی۔
غالباً رات کے اس پہر سڑکوں پر تو بس چور چکے اور ڈاکو ہی دکھائی دیتے تھے، مگر آج اس سمے ایک عدد نامعلوم بدماش بھی شامل تھا، جس سے اگر کوئی رات چلتا چکا بھیڑ جاتا تو یقیناً وہ نئے سال کی خوش آمدید نہ کہہ پاتا۔ اس ہوٹل تک پہنچنے میں اسے تقریباً 35 منٹ لگے تھے۔ اس کی فرمائش پوری کرتا وہ وہاں سے نکلا تو وجود اب سرد ہونے کی حدود توڑ رہا تھا۔ وہ بچپن سے ہی سرد موسم میں پلا بڑا تھا۔ مونٹ مارٹری کا ٹمپریچر ہر درجہ سرد پایا جاتا تھا، مگر اب اس سے پاکستان آئے تقریباً 5 سال ہو گئے تھے، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں، جن میں ایک زیادہ سرد مردم برداشت نہ کرنے کی بھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے لے کر ٹھوڑی تک پھیلی نمی اب دھیرے دھیرے سفید برف میں تبدیل ہو رہی تھی۔ گردن سے لے کر ٹانگوں تک وجود انتہائی سرد اور سن ہو چکا تھا، مگر وہ بس چل رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھا اور دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں۔ وہ گھر داخل ہوا تو باقاعدہ کپ کپا رہا تھا۔ وہ مضبوط سا آدمی قدرے سن ہو چکا تھا۔ گھر کی سب سے اوپری منزل سے نیچے جھانکتی وہ لڑکی اسے دیکھ مسلسل شریر سا مسکرا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس پر افسوس بھی کر رہی تھی، یا شاید خود پر۔ وہ سیڑھیاں اترتی رکی۔ سامنے سے آتے شخص کو دیکھتی وہ ایک پل کو تو ساکت ہوئی، پھر تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ یا اللہ، تم باقاعدہ پاگل ہو مصب، کوئی خیال ہے بھی تمہیں اپنا یا نہیں؟ اس نے بڑھ کر اپنی گرد سے شال اتار کر اس کے گرد پھیلائی۔ وہ کپ کپا رہا تھا۔ اس کی پلکوں اور داڑھی پر جمی ہلکی ہلکی برف سالے نے اپنے دوپٹے سے صاف کی تھی۔ اس نے شاپنگ بیگ اس کی جانب بڑھایا تو سالے نے ماتھے پر ہاتھ میں دھرا۔ عقل تو واقعی دشمن ہے تمہاری، پاگل کہیں کا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ پکڑتے ٹیبل پر رکھا۔ کار تھی نہیں گھر، اس لیے پیدل جانا پڑا۔ اٹس اوکے، آئی ایم آل رائٹ، اس نے بمشکل اپنے الفاظ ادا کیے۔ وہ تو دیکھ ہی رہی ہوں، کچھ پہن کر بھی تو جا سکتے تھے۔ اب تم جوان اور خالص فراٹے نہیں رہے ہو جناب، بوڑھے ہو گئے، اور سردی بوڑھوں کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ اتنی جلدی کہا؟ ابھی تو مجھے اپنے بچوں کو بڑا ہوتے دیکھنا ہے۔ ابھی سے بوڑھا ہو کر گھر پر بیٹھ جاؤں تو کیسے چلے گا؟ اس نے بے ساختہ کہا۔ زالے کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں، وہ پلکیں جھپک گئی۔ پاگل جیا، بڑبڑاتے اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے میں داخل ہوئی۔ تم نا اپنا دماغی توازن دن بدن کھوتے ہی جا رہے ہو، بس مجھے یاد رکھ لینا، یہ نہ کل کو حواسوں کے ساتھ سے یادداشت سے بھی فارغ ہو جاؤں۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ کنارے بٹھاتی بڑبڑائی اور وارڈروب کی طرف بڑھی۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ وہ واپس پلٹی تو اس کے ہاتھ میں گرم سویٹر اور ٹراؤزرز تھا۔ چینج کر لو، اس نے اس کی جانب بڑھایا تو مصب نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے قریب کیا۔ کبھی میں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا اور یادداشت سے ہاتھ ہو بیٹھا تو بھی میں تمہیں نہیں بھول پاؤں گا۔ تو میری یادداشت سمیت روح میں باقی رہنے والی آخری اور واحد وجود ہوگی، جسے میں مٹ کر بھی خود سے نکال نہیں سکتا۔ میں خود میں باقی رہوں نہ رہوں، مگر تم مجھ میں اب تک باقی رہو گی۔ تم مجھ میں جیتی ہو زالے۔ اس کا لہجہ شفاف تھا، لب مسلسل کپ کپا رہے تھے، وجود کی لرزش میں اضافہ ہوا تھا، نگاہیں اس پر مسلسل ٹکی ہوئی تھیں۔ سالے کی مسکراہٹ ہلکی سی نمایاں ہوئی، اس کے وجود سے گہری تپش سی آ ٹکرائی، چہرے کے اطراف ابھرتے رونگٹے اس کی کیفیت الجھا سے گئے تھے۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ کمرے کا درجہ حرارت کافی گرم تھا، مگر مصب کا وجود ابھی تک کپ کپا رہا تھا۔ ویوی بالوں سے ٹپکتے نم قطرے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ کچھ پل بعد ہی لالا نے اپنے اعصاب ذرا درست کیے اور اپنی کیفیت اس سے چھپانے میں ناکام ہوئی۔ 2 روپے کے ڈائلاگس مجھے امپریس نہیں کرتے، چینج کر لو۔ وہ ایک طرف سے ہوتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ لب دباتا مسکرا دیا۔ میں صدقے تمہارے شرماہٹ کے۔ وہ ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ سالے نے اپنا پسندیدہ سلش لبوں سے لگایا اور وہ مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال سنوارنے کی ایک ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتی بیڈ پر آ لیٹی۔ سالے نے لحاف خود پر درست کرتے اس کا ایک کونا اٹھایا اور اسے برابر میں ہاتھ رکھتی اسے اشارہ کر رہی تھی۔ مقابل شخص ایک دم ہی مسکرایا اور اگلے ہی پل وہ اچھل کر بیڈ پر اس کے برابر اسی جگہ آ لیٹا۔ سالے نے اس کے گرد لحاف درست کیا۔ ابھی بھی سردی محسوس ہو رہی ہے کیا؟ مصب نے نفی میں سر ہلایا اور پھر ہاں میں ہلایا۔ سالے نے لمبی سانس بھری اور اسے کندھے سے تھام کر قریب کرتی اپنی آنچل میں چھپا گئی تھی۔ اسے یہ سب اتنی جلدی کیا تھا کہ مصب کے لیے سمجھنا مشکل ہوا تھا کہ وہ حیران ہو، خوش ہو یا پھر مسکرائے۔ وہ کیا رد عمل دیتا وہ اس پر الجھ سا گیا تھا، مگر وہ خوشبو، وہ سکون چند ہی پلوں میں اس کے اعصابوں پر کسی نشے کی طرح اترتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ بس اسے محسوس کر کے رہ گیا تھا۔ سانسوں کی رفتار تیز رفتاری کی حدود توڑ رہی تھی اور کچھ ہی پلوں میں اس کے سرد ہوئے وجود پر پسینے کے ہلکے ہلکے قطرے نمودار ہوئے۔ سانسوں کی تپش اس قدر گہری تھی کہ مصب کے رخسار آگ کی طرح تپ رہے تھے
اور اس وقت وہ اس سکون دہ آغوش میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ اپنا وجود اپنے حواسوں سمیت آزاد کر گیا تھی۔ اس کی سماعتوں تک فقط سالے کی تیز ہوتی دھڑکنوں کی آواز پہنچ پا رہی تھی، اور وہ اس گہری خاموشی میں سانسوں کی مدھم آواز کے بعد دو دلوں کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنیں کمرے میں ایک مدھر سا شور برپا کر رہی تھی۔ اس شور میں سکون اس قدر گہرا تھا کہ وہ گزرتا ہر لمحہ اس مضبوط سے شخص کی حواس زائل کر رہا تھا۔ وہ تو ایک عمر گزارا تھا اس آغوش کی خاطر، اس سکون، ان لمحوں میں بکھرتی کیفیت کی خاطر۔ وہ تڑپ کے اختتامی درد سے گزر کر آیا تھا، اور یہ آغوش، یہ احساس اس قدر جان لیوا ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سالے نے اس کے بال ہلکے سے سہلائے اور وہ مسلسل انہیں سہلا رہی تھی، اور وہ شخص کسی چھوٹے سے بچے کی طرح اس کی آغوش میں سمٹ کر چھپا ہوا تھا، کیوں جیسے اس آنچل کے باہر وہ سانس نہ لے سکے گا۔ سالے کی زندگی کے یہ دردناک دن ایک اس شخص کی موجودگی نے انتہائی خاص بنا دیا تھا۔ اسے آج زندگی میں پہلی بار خود پر رشک ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی سالگرہ پر خوشی ہوئی تھی۔ وہ اتنی نایاب تھی، اسے معلوم نہیں تھا، مگر وہ اس شخص کے لیے کتنی نایاب تھی، وہ یہ کبھی جان نہ پاتی۔ سیاہ آنکھوں میں بڑھتی چمک اس کے لبوں پر مطمئن سی مسکراہٹ نقش کر گئی تھی۔ وہ خود کو زندہ محسوس کر رہی تھی، وہ ایک آزاد اور پرسکون سانس لیتی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار زندگی جی رہی تھی، اور وہ حقیقت میں خوش اور مطمئن تھی۔ 4 دسمبر، دن کا آغاز اس نے ہمیشہ کی طرح فجر سے کیا تھا۔ اس کے برابر بیٹھا شخص بہت غور و فکر کے ساتھ اس کی تلاوت سن رہا تھا۔ وہ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کی قرأت بہت خوبصورت تھی۔ اس کے منہ سے ادا ہوتی ہر آیت کا ترجمہ سننا وہ قدرے پرسکون ہوا تھا۔ فَبِآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے اس بات سے بھرپور اتفاق کیا تھا۔ سالہ نے قرآن پاک بند کرتے اسے تھمایا۔ وسم نے وہ وارڈروب کی اونچی شیلف پر رکھا اور ٹوپی اتار کر دراز میں رکھی۔ صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ سالے کا جنم دن عالم ولا میں منانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، اور آج پہلی بار وہ اپنی سالگرہ پر خوش تھی۔ رخسار کی آج اسکول سے چھٹی تھی، اور وہ مصحف کے ہمراہ عالم ولا کی بیک سائڈ سجانے میں مصروف تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ آج کچھ الگ لگ رہی تھی۔ اس کی صحت پہلے جیسے نہیں رہی، وہ اب قدرے نکھر گئی تھی۔ رنگت کھلی سی، جسم اب دبلا پتلا نہیں بلکہ بھرا بھرا سا تھا۔ وہ خود کو دیکھتی تھی اور عجیب محسوس کرتی تھی۔ وہ ایسی تو نہیں تھی۔ خیالات جھٹکتے ہوئے وہ تیار ہو رہی تھی۔ اس نے براؤن رنگ کی ساڑی زیب تن کی اور لبوں پر سرخی قدرے تیز کر لی۔ اب وہ شادی شدہ لگ رہی تھی۔ وہ مسکرائی اور کچن میں داخل ہوئی۔ آفاق بیگم اس سے پہلے کچن میں موجود تھی۔ ان کے ہمراہ ہلکی پھلکی گپوں کے درمیان وہ بہت کچھ ڈسکس کر رہی تھی، جس میں باسط کی واپسی پر عفیفہ اور باسط کی شادی کی خبر بھی تھی۔ وہ خوش ہوئی تھی۔ آفاق بیگم کے جانے کے بعد وہ شیلف کی صفائی کر رہی تھی۔ وجود میں ابھرتی تپش دھیرے دھیرے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ کچھ وقت کے لیے اسے کنٹرول کر پاتی تھی، مگر اس کی مدت بہت کم ہوتی تھی۔ جب کم ہوتی بہت مختصر رہ گئی تھی۔ اپنے ہی خیال کے زیر اثر اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئیں۔ ہاتھ میں پکڑا ڈسٹر مسلسل سفید ٹائلز کی چکنی سڑک پر چل رہا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو اس کا دھیان بھٹکا۔ سالے نے تیزی سے پلکیں جھپکتے وہ ہلکی سی نمی اپنے اندر ہی کہیں اتار لی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے برابر آ کھڑا۔ بس یہ صاف کر رہی تھی، اس نے بنا اسے دیکھے جواب دیا۔ بس اب نے اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب گھمایا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہی ہوتی گئی۔ اس نے ایک نظر اسے اوپر سے نیچے تک بغور دیکھا۔ وہ کافی پرکشش لگ رہی تھی، مگر مصحف کے لیے حسن اور دلکشی کا اختتام بس اس ایک لڑکی پر ہوتا تھا۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ سالے اس کی مسکراہٹ سے کچھ پزل سی ہوئی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکتے نگاہوں کا رخ موڑا۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ بس یوں ہی، اس نے شرارتاً کہا۔ سالے نے اس کی نگاہوں میں جھانکا۔ اسے وہاں اس کے سوال کا جواب بآسانی مل گیا تھا۔ وہ لب دباتی رخ موڑ گئی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، اس نے ڈسٹر اپنی جگہ رکھتے کہا۔ اپنی بات کے اختتام پر اسے اپنے بازو پر گرفت محسوس ہوئی، اور وہ ایک ہلکے سے جھٹکے پر مڑ کر اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ لالا کی دھڑکنیں کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر سی گئی۔ اسے وہ مضبوط سا حصار اپنے گرد تنگ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کہو کیا بات کرنی ہے؟ سالے نے گہری اور لمبی سانس بھرتے تیزی سے پلکیں جھپکی۔ تم سنو گے تو ہی کہوں گی، اس نے ذرا کسمساتے کہا۔ تم کہو جو بھی کہنا چاہتے ہو، مگر یوں گلے لگ کر کہو گے تو میں ٹھیک سے طرح سے سمجھ پاؤں گا۔ سالے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ آنکھیں مونتے اس کے ایک کندھے پر ہاتھ جماتی دوسرے کندھے پر سر ٹیک گئی۔ مصحف کی گرفت ہلکی سی تنگ ہوئی۔ تائی جان کہہ رہی تھی کہ تم واپس جا رہے ہو۔
اپنی بات کے اختتام پر اسے اپنے سر پر ایک خوبصورت سا بوسہ محسوس ہوا۔ سوچا تو یہی ہے، اور مجھے کب بتانے کا ارادہ تھا؟ جانے کے بعد، سالے نے ذرا خفگی سے کہا۔ پتہ نہیں والا تھا۔ کب؟ ابھی میں نہ پوچھتی تو میں بتا دیتا۔ اس نے ذرا سا جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی۔ وہ اسے تھامے دھیرے دھیرے جھول رہا تھا، آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ کس لیے جا رہے ہو؟ اس نے منمناتے کہا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا وہاں، اسے سلجھانے کے لیے بس۔ کیسا مسئلہ؟ سالے نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ مصعب نے مسکراتے جھک کر اس کا دایاں رخسار لبوں سے چھوا۔ سالے کی آنکھیں بے ساختہ ہی آپس میں جا ملی۔ اس نے اسے بازوں میں بھرا اور کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ٹیرس پر اپنی پسندیدہ جگہ پر براجمان ہوتا وہ اسے اپنی گود میں بٹھائے قدرے پرسکون سا ہوا تھا۔ مصعب نے لمبی سانس بھری اور بولنا شروع کیا۔ اس کے مطابق وہاں کے R&D ڈپارٹمنٹ کے ایک امپلائی نے ان کی ایسٹس کی دوسری کمپنی کو بنا اجازت نہیں کیا، جس کی وجہ سے انہیں اپنے نئے پروڈکٹ کی پروڈکشن روکنی پڑی، کیونکہ وہ ان سے پہلے ہی مخالف کمپنی مارکیٹ میں لانچ کر چکی ہے۔ اسی لیے سالے نے آئی برو اٹھاتے اسے دیکھا۔ اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا وہاں پر ہونا لازمی ہے۔ دیکھا نا، آنر کی غیر موجودگی کے مسئلے۔ پھوپھا جان چاہے سب سنبھال رہے ہوں، مگر جو کردار مالک کا ہوتا ہے وہ ورکرز تو نہیں نبھا سکتے نا۔ مصعب نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ مانتا ہوں، مگر اب اس گڑبڑ گھوٹالے کو درست کرنے کے لیے تو جانا پڑے گا نا۔ سالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ کب جاؤ گے اور کتنے عرصے کے لیے؟ اس نے سوال کیا۔ کچھ دیر خاموشی سے وہ اسے تکتا رہا۔ سالے، وہ اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی گھما رہی تھی۔ میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ سالے نے ذرا سی نگاہیں اس پر دوڑائی۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ کیوں نہیں؟ یہاں رخسار کو اکیلا چھوڑ کر کیسے؟ تو ہم اسے بھی ساتھ لے جائیں گے نا۔ سالے نے اس کے ماتھے پر ہلکی سی ضرب لگائی۔ اگر دھیان دو تو ابھی تک رخسار کے اڈاپشن پیپرز مکمل تیار نہیں ہوئے۔ جب تک اس کے ڈاکیومنٹس کلیئر نہیں ہو جاتے وہ تب تک کیسے جا سکتی ہیں؟ مصعب نے لمبی سانس بھری۔ تم اس کی فکر مت کرو، کچھ دن وہ ہانیہ کے ساتھ رہ لے گی، میں ممی سے بات کروں گا اور مصعب، وہ خاموش ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رخ موڑ گئی۔ وہ کیسے یہاں پر رہے گی اکیلی؟ وہ اکیلی کب ہے سالے؟ یہاں سب اسے پیار اور محبت سے رکھتے ہیں، جانتی ہو نا۔ وہ نہیں رہ پائے گی، اس نے بس ضد کہا۔ اور میں کیسے رہ پاؤں گا؟ وہ منمنایا۔ سالے نے بھویں اچکائی۔ بس 3 ہفتوں کی بات ہے سالے، صرف 3۔ ساتھ چلو نا پلیز۔ اس نے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے پیار سے کہا۔ پلیز میرے لیے، تمہارے بغیر نہیں جاؤں گا۔ وہ ضد کر رہا تھا۔ سالے کی مسکراہٹ ابھری مگر وہ اسے دبا گئی۔ بچے ہو کیا؟ اس نے سر چھٹکتے کہا۔ مصعب نے فرصت سے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارے لیے بن جاؤں گا۔ وہ مسکراتی ہوئی چہرہ موڑ گئی۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ چلو گی نا؟ نہیں۔ تم جاؤ گی؟ نہیں جاؤں گی۔ جاؤ گی؟ کہا نا نہیں جاؤں گی، سالے نے سرد آواز میں کہا۔ مصعب نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا۔ مان جاؤ نا یار، اس نے مسکین سی شکل بناتے کہا۔ نہ مانو تو میں بھی نہیں جاؤں گا پھر، اس نے بس ضد کہا۔ ضد کیوں کر رہے ہو؟ لب بھیجتے بولی۔ کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے ہر کہیں، تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگتا، سمجھ جاؤ نا یار۔ وہ منمنایا۔ سالے نے بمشکل ہنسی دبائی اور وہ چہرے کا رخ موڑ گئی۔ وہ اس کا بازو پکڑے دھیرے دھیرے اپنی جانب کھینچتا اسے منا رہا تھا۔ مان جانا کڑیے، اس کا لہجہ کافی پیارا تھا۔ سالے نے ایک دم سے اسے دیکھا۔ پنجابی بھی سیکھ گئے ہو؟ وہ مسکرا دیا۔ تیرے لیے میں پوری دنیا حفظ کر لواں گا، اور پنجابی کی چیزیں۔ اس کا لہجہ اتنا پیارا تھا کہ سالے اسے چند پر بقول دیکھے ہی گئی۔ وہ مسکرائی۔ واقعی؟ ایسا کیا؟ مصعب نے دل پر ہاتھ رکھتے ہلکی سی گردن جھکائی۔ جو میں کہوں گی سیکھ لو گے؟ سیکھ لوں گا، اس نے مان سے کہا۔ اگر میں کوئی فرمائش کروں تو پوری کرو گے؟ مصعب نے اسے تھام کر اپنے قریب کیا اور اس کی تھوڑی پر گرفت مضبوط کی۔ تو حکم کر، میں پیش سائیں۔ وہ بے ساختہ ہی مسکرا دی۔ وہ اب ہر بات کا اختتام مصروں پر کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر ساتھ چلوں گی۔ آپ کی ہر شرط منظور جناب، اس کی تھوڑی چومتا بولا۔ سالے نے سمٹ کر اپنا چہرہ اس سے قدرے فاصلے پر کیا۔ وہ اتنی اسپیڈ سے کارروائی ڈال جاتا تھا کہ لالا سے سمجھنا اور سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ وہاں جا کر بتاؤں گی۔ ساڑی کا پلو کندھے پر درست کرتی سیدھے ہوئی۔ وہ کھل کر مسکرایا۔
मसब ने उसके कंधे पर बूसा देते अपना सर उस जगह टिका दिया। साले वो आई नहीं, उसने मध्यम आवाज़ में कहा। उसके कंधे में चेहरा छुपा गया। साले ने इस पर अल्फाज पर गौर किया मगर उसे समझ नहीं आई। इसका मतलब? उसने दरियाफ्त करना चाहा। वो मुस्कुराए। वही जो मुझे तुमसे बेपनाह है, वो आहिस्तगी से बोला। साले ने उनके सकेड़ते उसे देखा। चिढ़? उसके सवाल पर वो हंस दिया। उसके बाद लाहक होने वाली चीज़। इसके जवाब पर वो मुस्कुराई मगर अनजान रही। मसब? जी जनाब। साले की निगाह अपनी उंगली में मौजूद उसकी तितली वाली अंगूठी पर थी और इसके चेहरे पर एक शरीर सी मुस्कुराहट। दौड़ी, क्या ये रिंग सोने की है? उसने लिप दबाते पूछा। मसब ने नज़र इसके हाथ में मौजूद इस अंगूठी को देखा। नहीं। इसके जवाब पर साले ने चेहरा उठाकर इसे देखा। डायमंड की है क्या? उसने फिर सवाल किया। नहीं तो। वो उसके चेहरे की जानिब देख रहा था। आर्टिफिशियल है क्या? सवाल। मसब ने एक पल को आंखें बंद की और अगले ही पल को खोल कर उसे देखा। हाँ, यही समझ लो, उसने बेदहानी में कहा। साले के तासुरात एकदम बदले। तुमने अपनी बीवी को निकाह के इतने प्यारे मौके पर एक आर्टिफिशियल रिंग गिफ्ट की? हद होती है कंजूसी की। उसने आईब्रोज का आकर कहा तो वह मुस्कुरा दिया। फिर कौन सी करनी चाहिए थी? साले ने नाक सकेड़ी। मेरे ख्याल से डायमंड की। उसने अपना मुतालबा बयान किया। मसब ने गहरी सांस भरी। ज़रूर ला दूंगा, मगर बैंक अकाउंट फ़िलहाल माजूर हो चुका है। बस एक बार वापसी का चक्कर लगाऊं, उसकी मरहम पट्टी कर लूं, फिर जो कहूँगी दिलाऊंगा। उसने फुर्सत भरा जवाब दिया। साले की मुस्कुराहट अब हल्की सी हंसी में बदल गई। वो चेहरा झुकाकर इसके सीने पर सर टेक गई। वह मुसलसल इस अंगूठी को उंगली में घुमा रही थी, मगर अब तासुरात शरारत से भरपूर हो चुके थे और वह मुसलसल हंसती ही जा रही थी। सालगिरह की रस्म चहल पहल से भरपूर थी। उसकी खुशी में सभी शामिल थे। आलम विला समेत फ़हीम हाउस भी आज खुश था। वहाँ गूंजती हंसी अब इन दीवारों में नक्श सी हो गई थी। माजी को कुरेदना पसंद नहीं था, क्योंकि कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो मरते दम तक नहीं भुलाए जा सकते। वो आज पहले भी कभी अपनी माँ बाप की कब्र पर नहीं गई थी। आज वह मसब के हमरा पहली बार कब्रिस्तान आई थी। ढेरों ही ऊंचे मेहराब मजबूत सतूनों की माने जमकर खड़े थे। वो कुछ देर कब्रिस्तान की दहलीज पर खड़ी रही। यहाँ आकर एहसास होता है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी का तगोदो, उसकी अनार और उसका गुरूर सिर्फ 6 फुट ज़मीन का कर्ज उतारने के लिए था। यहाँ दाखिल होते ही मालूम होता है कि कायनात में मैं की कोई अहमियत नहीं होती। ऊंचे कुतबों पर लिखे नाम महज एक याद दहानी है। हसल दास्तान तो ये मिट्टी जज्ब कर चुकी है। उसने एक ठंडी आह भरी और अपने कदम इस दहलीज के स्पुर्द किए। उसे नहीं मालूम था कि उसके माँ बाप की कब्र कौन सी है, मगर मसब को मालूम था। वो वहाँ हैदर साहब के हमरा पहले भी आ चुका था। कुछ कब्रें छोड़कर वो कोने से ज़रा फासले पर बनी कब्रों के करीब आ रुकी। सफ़ेद रंग की तख्ती पर जगमगाता नाम देखते उसकी आंखें नम हुईं। मोहम्मद फ़हीम आलम, बल्द आलम बंदेशा। तारीख़ पैदाइश 3 जून 1949। तारीख़ वफ़ात 4 दिसंबर 1973। उसने घुटनों के बल बैठते इस तख्ती को छुआ और फिर ज़रा सा झुककर इस पर जमी गर्द अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ़ की। उसकी नज़र उसकी ऐन बराबर बनी कब्र पर ठहरी। मोहतरमा ज़ुलेखा फ़हीम, सोजा फ़हीम आलम। तारीख़ पैदाइश 7 जनवरी 1950। तारीख़ वफ़ात 4 दिसंबर 1972। बस एक ही साल। ज़ुलेखा के बाद फ़हीम आलम को ज़िंदा रख पाया था। बस 1 साल। साले की आंखों से टपकते आंसू कब्र की कच्ची मिट्टी पर मुसलसल गिर रहे थे। वह सब ने उसके करीब ज़मीन पर बैठते उसके कंधे के गिर्द बाजू हमाल किया। जानते हो, मैंने हमेशा इन्हें कसूरवार ठहराया था। हमेशा सोचती थी कि वो तो चली गई थी, मगर बाबा तो ठीक थे। वो एक लंबी उम्र जी सकते थे, और नहीं तो मेरे लिए जी सकते थे। मैंने हमेशा इन्हें कोसा, मगर साले ने लंबी सांस भरी और हलक तक खुश्क हुआ। अब मालूम होता है कि वो क्यों चले गए थे। आप समझ आती, न जाने उन्होंने वो 1 साल किस तरह गुजारा था। मसब वो कैसे जिए थे। साले ने रोते हुए मुड़कर उनके कंधे से सर टिका दिया। मसब की आंखें भर आई थी। उसने इस मजबूती से गले लगाते थपका। वो कैसे जी लेते? ये बहुत मुश्किल है मसब, बहुत नसीहतनाक। उन्होंने वो वक्त किस तरह गुजारा होगा। वो मुसलसल रोती हुई बोल रही थी और वो उसे थपकता हुआ मुसलसल सुन रहा था। साले यहाँ देखो मेरी तरफ।
उसने उसका चेहरा अच्छी तरह साफ़ किया। वो जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, तुम यही कहती हो ना? उसकी रज़ा इसी में थी। क्यों रो मत, उसने उसकी आंखें साफ़ करते कहा। मुझे इनकी याद आती है मसब, बहुत ज़्यादा। वो आभरता उसे सीने से लगा गया। वो बच्चों की तरह रो रही थी और वो उसे मुसलसल थपक कर पुरसकून कर रहा था। बस चुप हो जाओ, देखो तुम यूँ रोगी तो इन्हें तकलीफ़ होगी। होगी ना? सारा ने इस बात में सर हिलाया। क्या तुम इन्हें कोई तकलीफ़ देना चाहती हो? वो नफ़ी में सर हिला गए। तो फिर इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो, फातिहा पढ़ो ताकि इनकी रूहों को सुकून मिले। क्यों रो मत, मुझे तकलीफ़ होती है साले। उसने इसके आंसू साफ करते कदरे संजीदगी से कहा और साले ने उसे बगौर देखा। बाबा इनसे बहुत मोहब्बत करते थे मसब, उसने बच्चों के से लहजे में कहा। जानता हूँ, और वह साबित कर चुके। उसके जवाब पर साले ने मुतज़ब्ज़ब निगाहों से उसे देखा। क्या महबूब के लिए मर जाने से ही मोहब्बत की गवाही दी जा सकती है? अपने महबूब की खातिर जिक्र को ये साबित क्यों नहीं करता? उसने संजीदगी से सवाल किया। इसका सवाल सुनता कुछ देर वो खामोश रहा। महबूब के बगैर जीना मुहाल होता है साले, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतना अज़ियतनाक। उन्होंने तो 1 साल गुजार लिया था, मगर मुझसे 1 दिन भी नहीं गुजरेगा साले। वो इसकी आंखों में मुसलसल देख रहा था। इसके जवाब पर साले की निगाहें इस पर टिक सी गई थी। उसके वजूद में कुछ एक छनाके से टूटा था, यूँ जैसे किसी ने रूह की नरम को सतह खंजर की नोक से चीर डाली हो। उसे तकलीफ़ हुई थी, मगर वो लबों से एक लफ्ज़ भी अदा न कर सकी। वो बस खामोशी से उसे तकती जा रही थी। आखिर को ज़ब्त की हद टूटी और वो उसके कंधे से आ लगी। वो उसे रोकना चाहती थी, उसे समझाना चाहती थी कि खुद पर ज़ब्त करना सीखो। वो इसमें मजबूत बनाना चाहती थी, मगर वो कुछ कह न सकी, एक लफ्ज़ भी नहीं। वो बस खामोशी से अपनी बेबसी पर आंसू बहाती रह गई थी। फातिहा पढ़ने और उनके लिए ढेरों दुआएं करने के बाद वो तकरीबन मगरिब के वक्त कब्रिस्तान से निकले थे। वो घर दाखिल हुई तो हानिया और अबरार समेत उसके सभी कज़न उसके इंतज़ार में भरपूर महफिल सजा चुके थे। साले को काफ़ी ज़्यादा थकन महसूस हो रही थी। वजूद का कोना कोना तकलीफ़ में था। असाब नामालूम हो चुके थे। वो बज़ाहिर तो सब में मौजूद थे, मगर वो बातनी तौर पर गैर हाजिर ही थी। इसकी कैफियत मुझसे से छुपी नहीं रह सकी थी। वो जानता था कि वो थक गया और इस वक्त उसे बस सोना है। रुखसार मसब की गोद में सर रखे सो रही थी। उसने उसे उठाया और इसके कमरे में लेटाते अपनी बीवी की तरफ कदम बढ़ाए। वह सोफे पर नीम दराज सी पड़ी थी। चलो बच्चों, अब इजाज़त दो हमें। जिसने जहाँ भी सोना है बिला तकल्लुफ़ दुरुस्त हो, बस हमारे कमरे के अलावा। उसने उसे झुककर बाहों में उठ भरते कहा तो सभी का कहकहा गूंजा। साले उसे मुसलसल देख रही थी, मगर वो कुछ बोली नहीं थी। वो आधी अधूरी नींद में थी, बस इसकी आंखें हल्की सी खुली थी। उसने आखिरी चेहरा अपने शौहर का देखा और फिर इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। वक्त एक बार फिर उसे माजी की एक खुली सी दहलीज पर ले आया। वो एक बार फिर पाकिस्तान की हदूद से निकल चुकी थी। मोंटमार्ट्री की तरफ बढ़ता उसका हर कदम उसे एक अजीब सी कशमकश में डालता जा रहा था। ऐसी बात नहीं थी कि वो इस मुल्क से नफ़रत करती थी, बल्कि उसे उस जगह से एक गहरा लगाव था जिसकी पैदा होने का वक्त कदरे मुख्तसर था। वो गई तो यहाँ से कभी वापस ना आने के लिए थी, मगर सोचों कि किताब के वर्क कब पलट जाए हमें अंदाज़ा नहीं होता। रुखसार को इसके साथ ले जाने की कोशिश की थी। गुज़श्ता दिनों इसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने की खातिर काफ़ी भागी भी थी, मगर यह पाकिस्तान है। यहाँ काम अक्सर तब तकमील तक पहुँचते हैं जब इनकी ज़रूरत को बीते एक अरसा गुजर जाए। इसके अडॉप्शन पेपर्स नामुकम्मल थे। कुछ इसके साबका वालिदैन की सफ़ेद मौजूदगी थी और कुछ हमारी खूबसूरत निज़ाम की खुशबख्ती, मगर वो उसे महफूज हाथों के हवाले कर आई थी। अब इसे रुखसार के हवाले से परेशानी नहीं होती थी। हानिया और अफ़ाफ़ बेगम की तो वो जान बन चुकी थी। खैर, एयरपोर्ट पर पहुँचते ही चेकिंग के दौरान मसब आज़म को वहाँ जॉनी मिल गया। वो मसब के बुलाने पर यहाँ आया था ताकि मामला कुछ कंट्रोल कर सके। पिछली दफ़ा जब वो यहाँ से गया था तो एक फ़रार मुजरिम का टैग लगवा कर गया था, मगर अब इसके दोस्तों ने मामला काफ़ी हद तक काबू कर लिया था। मसब ने साले का हाथ मजबूती से थाम रखा था। एक हाथ से हैंड कैरी धकेलते वो एयरपोर्ट से निकला था। चोनी उसे खुश और मुतमईन देखकर कुछ पुरसकून सा हुआ था। उसने साले का लफ्ज़ी शुक्रिया अदा करते उसे खुश आमदीद कहता। वो एयरपोर्ट से सीधा अजीम साहब के घर आए थे। मसब का अपने अपार्टमेंट में जाने का कोई इरादा नहीं था। घर की तरतीब वैसी ही थी, नीट एंड क्लीन। सर्दी का टेम्परेचर काफ़ी हद तक सर्द और नमी से भरपूर था। 23 दिसंबर और पेरिस का दर्जा हरारत -4 डिग्री नोट किया गया था। घर दाखिल होते ही वो कुछ पुरसकून सी हुई थी। इसके हाथ और वजूद इंतहाई सर्द हो चुका था, नाक सुर्ख और आंखें नमी से भरपूर।
मसब की हालत भी मुख्तलिफ भी ना थी। वो बैग एक तरफ रखता कमरे का हीटर ऑन कर चुका था। खिड़कियों के पर्दे गिराता वो इसकी जानिब बढ़ा। मसब ने इसके दोनों हाथ थामे। वो काफ़ी सर्द थे। वो मुँह से गर्म सांसें निकालता इन्हें पुरहरारत कर रहा था। थक गई होगी। उसने इस्पात में सर हिलाया। बस थोड़ा सा, तुम रेस्ट करो कुछ देर। और क्या खाओगी? आई कुक फॉर यू। वह मुस्कुराई। कुछ भी जो तुम्हें आसान लगे। मुझे तो सब आसान लगता है, फिर भी कोई फरमाइश? जाले ने नफ़ी में सर हिलाया। मसब ने बैग से शाल निकाल कर उसके गिर्द फैलाई। टेक अ रेस्ट। वो उसके सर पर थपकी देता कमरे से निकला। साले ने इर्द गिर्द देखा। कमरा हमेशा की तरह तरतीब से सेट था। बेड के पिछली दीवार पर मसब की काफ़ी बड़ी तस्वीर आवेज़ा थी। वह इस तस्वीर में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसकी इस तस्वीर से अब की हालत का मवाजना करती वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। कहाँ वो पेरिस का यंग मैन, नीट क्लीन और सलीकामंद जेंटलमैन। सफाई सुथराई के मामले में काफ़ी हद तक संजीदा था। हेल्थ कॉन्शियस, ड्रेस कॉन्शियस और ना जाने क्या क्या। और अब उसके वेवी बाल बढ़ चुके थे। दाढ़ी भी अब पहले की तरह हल्की और सलीकामंद नहीं थी। उसके वजूद पर वेस्टर्न की बजाय मशरक़ी लिबास देखा जाता था, जो इस पर जचता भी था। वो अब मॉन्ट्रीट का किंग ऑफ द टेस्ट नहीं, वो अब जाले का मसब था। वो बहुत बदल गया था, बल्कि बिल्कुल ही बदल गया था। आदात, ख्यालात, तबीयत, सब कुछ ही। और वो अब अपनी शख्सियत से कदरे मुतमईन था। वो बेड के किनारे आ बैठी। साले ने शार उतार कर एक तरफ रखी और बाल खोल गई। वो बेड पर नीम दराज हुई। शोहर सुगड़ हो तो बीवी के कितने मज़े हैं कसम से। वो दिल में सोचती मुसलसल मुस्कुरा रही थी। उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़ी और कुछ पल में उसकी मुस्कुराहट थम गई। लैम्प के करीब पड़ी एक तस्वीर देखती वो कुछ देर अपनी निगाहें साकित कर गई। एक मुख्तसर से फ्रेम के इस पार उसकी निकाह की तस्वीर कैद थी। सफ़ेद रंग के गरारे में मुकम्मल दुल्हन बनी वो मसब की अक्कम में बैठी थी। और तस्वीर खींचने वाले ने क्या महारत दिखाई थी। इस तस्वीर में वो कैमरे की तरफ देख रही थी और साथ बैठा शख्स उसके चेहरे की तरफ मुसलसल देख रहा था। साले ने वो फ्रेम थामा और उस पर उंगली फेरती मुस्कुरा दी। उसे अच्छा लगा था। वो खुश हुई थी। उसने कितनी मोहब्बत से ये तस्वीर फ्रेम करवाई थी। वो इसे रोज़ देखता था। वो ज़िद्दी सा इंसान तो इस सांवली सी लड़की से तभी मोहब्बत कर बैठा था जब उसने उसे खुद के लिए कबूल है कहते सुना था, या शायद इससे भी पहले। वो एकदम ही उठ बैठी। साले ने कंफर्टर एक तरफ किया और कंधों पर शाल फैलाती कमरे से निकलकर किचन की तरफ चल दी। सीढ़ियों के इख्तिताम पर लकड़ी के दो जीने अबूर करके वो किचन की ओर में आ रुकी। वो इसे झांक कर देख रही थी। कुर्ते के कप फोल्ड किए, एप्रन पहने वो काम में मसरूफ़ था। उसके हाथ चॉपिंग पैड पर तेज़ी से चल रहे थे। कभी वो झुककर गैस पर पड़े खाने में झांकता तो कभी सलाद के टुकड़े काटता। वह शरीर सा मुस्कुराती उसके बराबर आ रुकी। मसब ने बाजू से अपनी पेशानी पर आए बाल एक तरफ किए। अरे तुम क्यों आई यहाँ? सोचा थी थोड़ी देर। नींद नहीं आ रही, सोचा तुम्हारी मदद करवा दूँ। नीड एनी हेल्प? वह मुस्कुरा दिया। नहीं, आई एम डन, बस सब सेट करना बाकी है। लाओ मैं कर देती हूँ। वो बढ़कर कैबिनेट का दरवाज़ा खोलती कुछ तलाश कर रही थी। प्लेट्स इस वाले कैबिन में है और नैपकिन यहाँ नीचे है। वो इसे बता रहा था और वह इस बात में सर हिलाती चीज़ें निकाल कर टेबल पर तरतीब से रख रही थी। सब ठीक है या कुछ कमी है? साले ने सवाल किया। कमी? मसब ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मेरा मतलब ना, प्रेजेंटेशन ठीक है, तुम्हें दुरुस्त चाहिए होती है ना। वह मुस्कुराता हुआ उसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा। तुमने सेट किया तुमने सेट किया सब, भला कमी हो सकती है? और ये प्रेजेंटेशन बेकार होती है। खाना ही खाना है, इसमें तमाम झाम बढ़ाने की क्या ज़रूरत? वो प्लेट में पुलाव डाल निकालता बोला तो जाले ने बमुश्किल हंसी दबाई। ये मिस्टर कुक ऑफ द टेस्ट कह रहा है, उसने थोड़ी के नीचे हाथ रखते कहा। मसब ने सर झटका। नहीं, एक शौहर के ख्यालात थे। वो हंस पड़ी थी। मसब ने एकदम उसे देखा और उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। मसब ने दिल के मकाम पर हाथ रखा। वह चम्मच की बजाय हाथ से खा रहा था। साले ने खसियाने सी निगाह से उसे देखा मगर वो कुछ ना बोली थी। दिल ही दिल में वो मुस्कुरा रही थी। अब इस सारे मामले का हल क्या निकलेगा? आई मीन, इस वर्कर पर केस करोगे या फिर कुछ और? वो खाने के दरमियान बोली। केस कर चुका हूँ, इसके अलावा इसे रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ने का भारी जुर्माना अदा करना होगा। रेपुटेशन बिगड़ेगी, जलील होगा और कंपनी से आउट। वो ग्लास में पानी डाल रहा था। साले ने इस बात में सर हिला। वेरी वेल, और क्या करना चाहिए? तुम कोई आइडिया दो, तुम तो माहिर हो ना इस काम में। साले ने आईब्रो उठाते उसे देखा। मेरे ख्याल से और गुज़श्ता हाल के ज़ेरे असर तुम मुझसे एक कदम आगे गुजर चुके हो इन कामों में। मैंने फ़िलहाल के लिए रिटायरमेंट असाइन कर दी है। वह हंस पड़ा था। साले ने कंधे उचकाए। तुम और रिटायर? शायद इस जन्म में मुमकिन है।
کیوں ممکن نہیں؟ ارے عالم فیلکن کا کام پرواز سنبھالنا، نہ کہ ٹہنیوں کے گوشوں میں چھپنا، اس نے مطمئن انداز میں کہا۔ سالے نے ایک محتاط سی نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ مصعب نے اسے چپ دیکھ کر آئی برو اٹھائے۔ تمہاری فیلکن اب تھک گئی ہے، پروں میں تکلیف اور ہمت مدھم ہو چکی ہے، اب میرے خیال سے تمہیں اسے سنبھال لینا چاہیے۔ ٹہنیوں کے گوشوں میں چھپنا نہیں آتا مجھے، ہاں مگر ایک سایہ دار درخت کے حصار میں آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ مدھم آواز میں بول رہی تھی، اور مصعب کی نگاہیں مسلسل اس کے چہرے پر تھیں۔ اس نے آہستگی سے زالے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ جمایا۔ میں اپنی فیلکن کو کبھی تھکنے نہیں دوں گا، تمہارے پر سنبھالوں گا، میری ہمت کا ہر سرا باحفاظت میں تم پر وار دوں گا زالے۔ اب یہ فیلکن اپنے ہم قافیہ پرواز نشین کے ساتھ اڑے گی۔ وہ اس کے چہرے کے قریب تھا، اس کی ہلکی سرگوشیاں زالے کے چہرے پر مسکراہٹ گہری کرتی جا رہی تھی۔ مصعب نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا، وہ مسکرا دی۔ تم لگاؤ وفاقی بازی اپنی شرطوں پر، اگر تم جیتے تو تم میری، اگر میں ہارا تو میں تمہارا۔ اس نے ہلکی سی سرگوشی اسے کان میں کرتے اس کے کان کے دو پر آہستگی سے لب رکھے تھے۔ زالے کے وجود پر ایک دم ہی سنسناہٹ دوڑی تھی۔ وہ اپنی گردن کندھے کی جانب جھکا گئی، سانس تیز ہوئی تھی اور وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ سالے نے اپنی پوزیشن پر غور کرتے ایک دم خود کو درست کیا اور سیدھی ہوئی، مگر وہ ابھی بھی اس کی طرف جھکا اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ 2 روپے کے ڈائلاگس، کافی تھرڈ کلاس شاعر ہو۔ وہ مسکراہٹ دباتی کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ مصعب کی مسکان پھیلتی ہی گئی۔ تم میری 2 روپے کی شاعر پر اگر شاعری پر یوں ہی شرماؤ گی تو تمہارے لیے تھرڈ کلاس شاعر بننا میرے لیے خسارہ نہ ہوگا، اس نے شرارتاً کہا تھا۔ شرماؤں اور میں؟ واہ سائیں واہ! مصعب کی ہنسی بلند ہوئی، وہ مسکراتی ہی چلی گئی۔ صبح کے 11 بجے کے بعد وہ گھر سے نکلا تھا۔ اسے آج بہت سے الجھے کام ترتیب دینے تھے۔ اس کی غیر موجودگی میں یہاں بہت رائتا پھیل چکا تھا، جب اسے سمیٹ کر اپنی ریپوٹیشن واپس بحال کرنی تھی۔ مصعب کے ہمراہ جونی اور عزیز صاحب اس وقت اس کے آفس میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ اس کا مینیجر اور کچھ اہم لوگ ڈسکشن میں مصروف تھے۔ اس کی غیر موجودگی میں کچھ امپلائیز بھرتی کیے گئے تھے، جن میں سے 3 لوگوں کے تو اپروول بھی ابھی پینڈنگ تھے اور وہ بنا ڈاکومنٹس کی کلیریفیکیشن کے بعد یہاں کام کر رہے تھے۔ ان تمام گڑبڑ کے پیچھے جو آدمی تھا وہ ایک پرانا امپلائی تھا۔ مصعب نے اس کے خلاف رولز اینڈ پرائیویسی وائلیشن کیس دائر کر دیا تھا، اور جس کمپنی کو اس نے ایسیٹس لیک کیے تھے وہ کوئی رائزنگ کمپنی ہی تھی۔ نئے مارکیٹ میں آتے وہ گھپلوں میں اتفاق کر چکے تھے، مگر یہاں بھی ان کا پالا مصعب اعظم سے پڑا تھا، جو غالباً مسٹر وائٹ کالر کہلایا جاتا تھا، انچارج، چھپا بدماش، اور اب وہ اس سمے ملوث ان کیڑوں کو چھان کر نکالنے والا تھا۔ ایک مکمل دن گزارنے کے بعد وہ گھر داخل ہوا۔ مصعب نے چھتری گھر کے باہر جھاڑتے اس پر جمی برف جھٹکی اور وہ اسے دروازے کے قریب لے کے ہینگر میں ٹانگی۔ اس نے کوٹ اتارا اور ایک طرف رکھتا مسکرا دیا۔ اسے کچن سے رنگ برنگی خوشبو آ رہی تھی، یقیناً وہ کھانا بنا رہی تھی۔ اس نے دروازے سے جھک کر دیکھا، بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنائے وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس پل میں اسے کتنا سکون اطمینان محسوس ہوا تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ سکون کی ایک گہری لہر اس کے مکمل وجود کو اپنے حصار میں لے گئی۔ وہ ہمیشہ سے یہی تو چاہتا تھا، اس کا گھر، اس کی فیملی، اس کا انتظار کرتی ہوئی وہ راحت زیست، اور ان لمحوں کی خاطر ہی تو جیا تھا۔ وہ دل سے مسکرایا تھا۔ ایک پرسکون سی سانس فضا میں کھینچ کر اپنے سینے میں اتارتا وہ محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم جناب، اس نے جوش سے کہا۔ وعلیکم السلام، وہ گیس آہستہ کرتی بولی۔ مصعب نے اس کے کندھے سے جھک کر سامنے بنتی ڈش کو دیکھا۔ وہ اپنی پسندیدہ افغانی کڑاہی بنا رہی تھی اور خوشبو کافی اچھی تھی۔ ارے واہ، یہ تو کافی اچھی لگ رہی۔ تمہیں میری کوکنگ سکلز پر کوئی شک ہے کیا؟ وہ ہنوز اس کی جانب پشت کیے کھڑی تھی۔ مجھے پہلے کب تھا حضور، وہ مسکرائی، مگر یہ واقعی اچھی لگ رہی ہے۔ ہم خوش ہوئے، اس نے اس کے کان کے قریب ہوتے کہا تو زالے کی مسکراہٹ تھمی اور اگلے ہی پل وہ لب دبا گئی۔ اس نے بازو سے تھام کر اسے اپنی جانب گھمایا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ یا ایم اوکے، اس نے مدھم سا جواب دیا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ مصعب نے اسے تھام کر آہستگی سے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ وہ اس کی سر کی پشت دھیرے سے سہلا رہا تھا۔ رخسار کی یاد آ رہی ہے، وہ منمنائی۔ مجھے بھی، میں نے اسے کال کی تھی، وہ ممی کے پاس ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ سالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ کھانے کے بعد وہ اس سے کافی کچھ ڈسکس کر رہی تھی، آفس کے بارے میں اور اس کے مستقبل میں اپنے کام کو لے کر کیا پلانز ہیں۔ بالکنی کی بند کھڑکی کے اس پار ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے وہ کافی باتیں کر رہے تھے۔ یہاں سے سب سمیٹ رہا ہوں، مین برانچ اب پاکستان شفٹ کروں گا۔ یہ تو اچھی بات ہے، سالے نے لمبی سانس بھرتے کہا۔ اور باسط، اس کا کچھ پتہ چلا؟ ہاں، وہ کل آئے گا یا؟ مصعب نے اسے آگاہ کیا۔ ہے کہاں وہ ویسے؟
इस बात से तो वही बेहतर तरीके से आगाह कर सकता है। बहरहाल मैंने उसे बुलाया, कल मिलकर बात करेंगे। साले ने इस बात में सर हिलाया। कल मेरे कलीग की तरफ पार्टी है, चलोगी ना मेरे साथ? उसने प्यार से पूछा। पार्टी किस खुशी में? वो अपने हाथों के नेल्स रब कर रही थी। कल क्रिसमस है साले, याद नहीं क्या? हाँ हाँ सच, उसने माथे पर हाथ दे मारा। मेरे से इनसे निकल गया था, 25 दिसंबर है कल तो। हाँ मैं ज़रूर चलूँगी, वो मुस्कुराती हुई बोली। वो खुश हुआ था। मसब ने उसका एक हाथ थाम रखा था और वो उसे सहला रहा था। उसकी निगाहें मुसलसल इस पर टिकी हुई थी। सुबह के 10 बजे वो नाश्ते की मेज़ पर हाजिर हुई थी। वो आम औकात में इतना सोती तो नहीं थी, मगर कुछ अरसे से नींद की मुद्दत तवील होती जा रही थी। पहले पहले तो उसने इग्नोर किया, मगर अब उसे वाकई उलझन हुई थी। वो फजर के बाद सोने की आदी नहीं थी, मगर अब हो गई थी। जॉनी मसब से मिलने घर आया था। वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठे गप्पों में मसरूफ़ थे। घर का दरवाज़ा खुला और किचन से निकलती लड़की की निगाहें अंदर दाखिल होते नफूस पर पड़ी। अस्सलाम वालेकुम ज़ादा, उसने चहक कर कहा। ज़ादा के हाथ में प्लेट थी। उसने बेसाख्ता ही वो प्लेट बासत की तरफ उछाली और सीधा उसके कंधे पर आ लगी। उसने झुककर खुद को बचाने की कोशिश की, मगर ज़ाले का निशाना काफ़ी सीधा था। पागल बेवकूफ़ इंसान, तुम्हारे सलाम की तो मैं। वो इसकी तरफ बढ़ी थी और बासत ने अपनी तरफ यूं चुड़ैल की तरह आते हैरानगी से देखा था। तुम्हें शर्म तो नहीं आते? जानते भी हो कि अफीफ़ा की क्या हालत हो चुकी है, और तुम इतने लापरवाह कब से हो गए बासित? उसने बुलंद आवाज़ में कहा और ज़ोरदार थप उसके बाजू पर रसीद की। वह मुस्कुरा दिया। मेरी सफाई भी तो सुन लो, हुंडे की हुंडी बीवी, साले ने लब खींचे। इतने में उसकी बुलंद आवाज़ सुनता मसब कमरे से निकला। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, बासत ने उसे देखते बुलंद आवाज़ में कहा तो मसब ने झुककर अपना जूता उतारा। उसने साले को एक तरफ हटने का कहते ही जूता उसकी तरफ उछाला। वो सीधा बासत के माथे पर आ लगा। माय गॉड, कैसा बेहतरीन इस्तकबाल है मेहमान का घर पर। तुम दोनों मियाँ बीवी पागल हो। वो अपनी पेशानी सहलाता बड़बड़ाया। हनी ज़रा फिर एक तरफ होना, मसब ने साले का बाजू थाम कर उसे एक तरफ करते प्यार से कहा। वो कनखियों से उसे देखती एक तरफ हुई तो मसब ने बढ़कर उसे दबोच दिया था। यू डम क्रिएचर, पागल मखलूक, आई एम गोना किल यू। मसब ने एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। उसने अपने बचाव की कोशिश की और मसब को बाजू से जकड़ता ज़ोर से दीवार की तरफ धकेल गया। मसब की पेशानी दीवार से आ लगी और साले ने एकदम उसकी जानिब हाथ बढ़ाया, मगर वो रुकी। इसका शौहर अब मुड़कर उसे दबोच गया था। ज़मीन पर ढेर होते दोनों कुत्तों की तरह लड़ रहे थे और मसब के हाथ ज़्यादा तेज़ी से चल रहे थे। एक और लगाओ, मेरी तरफ से भी, और एक अफीफ़ा की तरफ से भी। वो पीछे खड़ी बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाई। रुक जा, अरे रुक जा मेरे बाप, मेरी तो सुन लो तुम दोनों। अब क्या मार डालने के बाद फरियाद सुनोगे? उसने हाँफते हुए कहा। मैंने तुझसे क्या बकवास की थी? तेरी वजह से मेरी बहन को तकलीफ़ हुई तो जान निकाल दूंगा। मसब ने ज़ोरदार हाथ उसके सर पर जड़ा। अरे सुन तो ले यार, वो धाड़ा। जॉनी ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ा इन्हें देखकर मुसलसल हंस रहा था। हाँ भोंक कर बकवास, किस न्याली में पड़ा मरा गिर रहा था तू पिछले 7 महीनों से? कोई परवाह भी है तुझे किसी की या नहीं? फूफा जान कितने परेशान है तेरे लिए। बासत ने बढ़कर मसब के गिर्द दोनों बाजू हमाल किए और वो इसे लिए सीधा ज़मीन पर हुआ। इस वक्त इसके दोनों बाजू बासत के हिसार में थे। जॉनी ने बढ़कर इन्हें एक दूसरे से जुदा किया और बासत को दुरुस्त करते हुए हाल तक लाया। साले और मसब इसके गिर्द बैठे थे और इसकी कहानी सुनते कुछ दोनों एक दूसरे को टुकर टुकर देखते रहे। बकौल इसके वो गुज़श्ता माह से फ्रांस में एक साइड बिजनेस चला रहा है। इस बीच इसकी उसके साहबका दोस्तों से काफ़ी अनबन हो चुकी थी। वह सब कुछ छोड़ चुका था और इनसे लिंक्ड लोग अब इस पर सीधे हो चुके थे। उसने मोंटमार्टरी में बिजनेस बस एक इसी ही वजह से शुरू नहीं किया था। अब वो वाकई उसके काबिल बनकर ही उसके पास जाना चाहता था। ये बात तो मुझे नहीं बता सकता था। मैं कोई हल करता, 1000 रास्ते थे बात को कवर करने के। यूँ लापता हो जाना कहाँ की समझदारी है? मसब ने सर्द लहजे में कहा। और तुम कम से कम अफीफ़ा को तो बता सकते थे। जानते भी हो वो कितनी परेशान हो चुकी है। साले ने मतानत से कहा। उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था, बस इसलिए इससे रब्ता नहीं किया। अगर बताता तो वो यकीनन यहाँ आ जाती। मैं उसे इन सब से दूर रखना चाहता हूँ। मसब ने उसका कंधा सहलाया। जॉनी इन सब के चेहरे मुसलसल देख रहा था। उसने बासत के इस हवाले से काफ़ी हेल्प की थी। जिस तरह के लोग इनमें इतना बैठना था तो वो लोगों समेत इनकी रूहें तक खा जाते। फ़िलहाल मामला अंडर कंट्रोल था, इसलिए कुछ दिनों के लिए मोंटमार्टरी आया था। थोड़ी बहुत गुफ्तगू शनीद के बाद जॉनी जा चुका था। इन दोनों को एक साथ खुश और पॉजिटिव देखकर बासत खुश हुआ था। वो मुतमईन था, मगर एक तरफ उसे अफीफ़ा के लिए परेशानी भी थी। बासत को उन्होंने अपने साथ ही कुछ अर्सा के लिए पाकिस्तान जाने पर आमादा कर लिया था। पहले तो उसने मना किया, मगर मसब का थप्पड़ हमेशा ही कारआमद होता था।
وہ اچھے بچوں کی طرح مان گیا تھا۔ سالہ اب کافی مطمئن سی ہو گئی تھی۔ ان دونوں کو اب نارمل انداز میں گپیں لگاتے دیکھ وہ مسکراتی ہوئی کمرے کی طرف چل دی۔ وہ ایسے ہی تھے، ایک پل دشمنوں کی طرح، ایک پل دوسرے کو پیٹتے، بھڑاس نکالتے تو اگلے ہی پل لنگوٹیاں یاروں کی طرح مطمئن انداز میں گپیں ہانکتے۔ وہ کمرے میں آئی اور مسلسل چلتا ہیٹر بند کیا۔ کمرہ کافی گرم ہو چکا تھا، کچھ دیر میں انہیں جانا تھا۔ وہ ڈریسز نکالے کوئی ایک منتخب کرنے میں الجھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور مصعب نے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھنے اسے بغور دیکھا۔ چلا گیا وہ؟ ہاں، گھر گیا ہے فی الحال تو، پھپھا جان نے بلایا۔ سالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا پہنوں؟ اس نے سر کھجاتے پوچھا۔ مصعب نے مسکراتے اٹھ کر وارڈروب کھولا۔ یہ پہلو۔ اس نے گہرے سرخ اور میرون رنگ کی ساڑی نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ تمہیں ساڑی پسند ہے؟ بہت زیادہ۔ یہ تم پر جچتی ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ سالے نے لپٹپاتے ساڑی اس کے ہاتھ سے لی۔ تم کیا پہنو گی؟ کچھ بھی، اس نے کندھے اچکا دیے۔ تم بتاؤ، جو کہو گی وہی۔ میری پسند پہن لو گے؟ اس نے شرارتاً کہا۔ مصعب نے جوڑے سے نکلی اس کے بالوں کی لٹ دھیرے سے تھامی جو مسلسل اس کی سراہی دار گردن پر رقص کرنے میں مشغول تھی۔ تمہاری پسند کبھی رد کی ہے میں نے؟ وہ اس کے بال انگلی میں الجھا رہا تھا۔ سالے نے مسکراہٹ دباتے رخ موڑا۔ کافی سمجھدار ہو گئے ہو۔ وہ مسکرا دیے۔ سالے نے سیاہ رنگ کا کرتا نکال کر اس کے حوالے کیا۔ اس رنگ میں تم زیادہ اچھے لگتے ہو۔ وہ اسے کرتا تھماتی ایک طرف سے نکل گئی۔ وہ خوش ہوا تھا، وہ یہی تو چاہتا تھا۔ فطرت اس کی مینٹالٹی اس طرز کی بالکل نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں اب ہو گئی تھی۔ اسے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت پسند تھیں۔ اس کے انتظار میں اس کا رات تک جاگنا، فارغ وقت میں اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرنا، اسے تھامنا، محسوس کرنا، اس کی پسند ناپسند کے مطابق چلنا، اس کی ایک ذرا سی تعریف پر دل سے خوش ہو جانا۔ وہ خود بھی ہنستا تھا، وہ کیا بن چکا تھا۔ پاکستانی اردو الفاظ میں کہیں تو پاگل عاشق، ہمارے پنجابی میں کہیں تو رن مرید، ہمارے قدیم بوڑھوں کی بولی میں کہیں تو منڈا بڑی تھلے لگیا ہے، اور مصعب کی مونٹری مارٹری کے حوالے سے سب سرونٹ ہسبینڈ۔ مگر وہ واقعی اب مطمئن تھا، وہ بس یہی تو چاہتا تھا۔